ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہید اسلام حضرت مولانا محمد عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے متعلق میں نے آپ کو بہت اہم معلوماتی انفارمیشن دینی ہے۔ شہید اسلام مولانا عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم عبقری شخصیت تھے۔ 1935 میں وہ ڈیرہ غازی خان کے قریب روجھان مزاری کے مقام پر پیدا ہوئے۔ یہ غریب پسماندہ ایک دیہات تھا، اور آپ کے جو والد تھے وہ مولانا محمد بلوچ تھے، اور ان کا غازی ان کے نام کے ساتھ بھی آتا ہے، محمد غازی بلوچ رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی نیت یہ تھی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ ایک بیٹے کو میں دین پڑھاؤں گا، عالم صحیح بناؤں گا، اور اس کے لیے جیسے ہی 1935 میں حضرت مولانا عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوتی ہے تو آپ کے والد آپ کو عالم بنانے کے لیے ایک ذہن اور سوچ اللہ رب العزت کی طرف سے ذہن میں رکھ کر اور آپ کی پرورش کرتے ہیں۔ اور پھر جب آپ 4 سال کے قریب ہوتے ہیں تو آپ کو رحیم یار خان میں خدام القرآن ایک مدرسہ تھا جس کے محتمم مولانا محمد عثمان رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو دارالعلوم دیوبند سے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے شرف تلمذ بھی رکھتے تھے، اور وہاں سے تربیت حاصل کر کے تشریف لائے تھے۔ آپ کو آپ کے والد صاحب نے ان کی خدمت میں پیش کیا اور حفظ کے لیے ان کے پاس داخل کرا دیا۔ یوں آپ نے تھوڑے عرصے میں حفظ قرآن مکمل کیا تو پھر مولانا عثمان صاحب جو شیخ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص تھے، اور خاص ان کی صحبت میں رہ کر ان سے بہت سی دینی مہارت حاصل کی تھی، تو انہوں نے آپ کو کتابوں کا پڑھانے کا آغاز کیا۔ ابتدائی کتب 4-5 سال تقریباً آپ نے رحیم یار خان اور مدرسہ خدام القرآن میں حاصل کی، اور وہاں آپ نے جو ہے کنز کو پڑھا، شرح جامی کو پڑھا، اور اسی طرح جو ہے آپ نے فنون کی بڑی بڑی کتابیں پڑھی، اور تقریباً جو ہے آپ نے اصول شاشی اور اسی طرح دیگر کتب جو ہے حضرت مولانا عثمان رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھنا شروع کی، اور پڑھتے پڑھتے ایک مرتبہ اسی مدرسہ کے اندر حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، اور مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے تو مولانا عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ آپ تقریر کریں۔ آپ بچے تھے اور ابتدائی کتب کے طالب علم تھے، اور تھے بھی آپ بلوچ، اور بلوچی زبان میں آپ کو تقریر کرنے کی بچپن سے مہارت تھی، لیکن اردو زبان میں تقریر کرنی تھی آپ نے، لیکن الحمدللہ آپ نے ایسی فی البدی جامع اردو میں تقریر کی کہ مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ آپ سے بہت خوش ہوئے، اور مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو بہت زیادہ جو ہے خراج تحسین پیش کی، اور آپ کو پیار اور شفقت عطا فرمایا، اور ساتھ ہی مولانا عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ یہ بچہ جب بڑا ہو جائے اور آخری کتب کے لیے اس کو ہمارے جامعہ بنوری ٹاؤن بھیجنا، مجھے اس کے چہرے سے لگتا ہے کہ یہ وقت کا عظیم خطیب بنے گا۔ اور یہی ہوا۔ مولانا عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ پھر دنیا آپ کی خطابت کو مانگتی تھی، حالانکہ آپ بلوچ قبیلے سے تھے۔ بلوچ کا ایک سوڈوانی مزاری قبیلہ ہے، آپ اس سے تعلق رکھتے تھے۔ میر جلال خان جو بلوچ ہیں، جو کرد عراق اور ایران کا کرد علاقہ ہے، وہاں سے یہ بلوچوں کا تعلق ہے اصل۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی علاقے اور اسی قوم سے تھے، اور یہ میر جلال خان اول ہے جو وہاں سے ہجرت کر کے اس بلوچستان کی پٹی میں آئے تھے۔ آپ کے 4 بیٹے ہیں، اور 4 بیٹے تھے، ایک رند، ایک لشار، اور اسی طرح ہوت۔ یہ 4 بیٹے آپ کے تھے، اور ہوتی خاندان، پھر لشاری خاندان، پھر رند خاندان، اور یہ مزاری اسی کی آگے قسم ہے۔ تو یہ بلوچ پورے پھر جو ہے اس پٹی میں گھومے، اور بلوچ زبان جو ہے اصل کردی زبان اور بلوچ ملتی جلتی ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں آج قطر میں، ابو ظہبی میں، آج عمان میں، آج رشیا کی ریاستوں میں، ایران میں، افغانستان میں، بلوچستان میں آپ کو بلوچ زبان کو جاننے اور سمجھنے والے بڑی تعداد میں ملیں گے، جو کرد کی ایک زبان کی قسم ہے، اور یہ نڈر لوگ ہوتے ہیں۔ اور
ہوتے دلیر لوگ ہوتے ہیں، شروع سے ان کی تاریخ ہے۔ مولانا عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ چونکہ اس پسماندہ گاؤں میں تھے، لیکن بلوچ پہلے کسی زمانے میں یہ نام آگے چلتے رہے، پہلے بلوچ، پھر بعلوث، پھر بلوچ، یہ نام اب بلوچ کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں مولانا عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ اس پسماندہ گاؤں میں پیدا ہوئے، اور اس گاؤں میں غربت آپ نے دیکھی، اس گاؤں میں کوئی ریلوے اسٹیشن نہیں، کوئی ہوائی اڈا نہیں، کوئی ایئرپورٹ آپ کو نہیں ملے گا، کوئی جو ہے اس طرح کی خاص چیز نہیں ملتی تھی کہ گاؤں کوئی اچھا سیٹل ہے۔ لیکن مولانا عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ضیاء الحق مرحوم سے کہہ کر وہاں پہ ریلوے اسٹیشن کا افتتاح کروایا تھا، اور پھر وہاں کے لوگوں نے اس بستی کا نام بستی عبداللہ، اور مولانا عبداللہ کے نام سے جو ہے ریلوے اسٹیشن کا نام بھی ریلوے اسٹیشن عبداللہ غازی رکھا۔ پھر بورڈ بھی لگا رہا سرکاری پیپرز میں، آج بھی عبداللہ کے نام سے ریلوے اسٹیشن ہے۔ لیکن بعد میں کچھ لوگوں نے جو سیاست کے آپ کے فطری طور پہ مذہبی مخالف تھے، انہوں نے جو ہے وہ بورڈ ہٹوا دیے، لیکن مولانا عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس علاقے میں بڑے کام کرائے۔ اب آپ دیکھیے، آپ 1935 میں پیدا ہوئے، پھر آپ نے جامعہ جو ہے خدام القرآن میں تربیت حاصل کی، پھر جب 4 سال وہاں پڑھا تو اب آپ کو اور بڑی کتب کے تدریس کے لیے، پڑھنے کے لیے، آپ کو جو ہے تعلیم کے لیے آپ کو جانا پڑا، تو آپ کو بہترین جگہ مولانا عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھیجا، ملتان میں قاسم العلوم جو جامعہ بہت بڑا مدرسہ تھا، ملک کے بڑے مدرسوں میں شمار ہوتا تھا، اور اس وقت اس میں فقیہ امت اور مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ جو قائد جمعیت کے والد ہیں، وہ وہاں پر جلوہ افروز تھے، اور آپ کا علمی طوطی بولتا تھا، اور پوری دنیا سے جو لوگ ہیں آپ سے رابطے کرتے تھے۔ تو مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں، آپ کی شاگردی میں مولانا عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ بہت عرصہ رہے۔ یہی وجہ ہے کہ مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ جب بھی اسلام آباد تشریف لاتے، لال مسجد میں وہ بیان کرتے اور جمعہ پڑھاتے، اور مولانا عبداللہ شہید ان کی بڑی خاطر اور خدمت کرتے تھے، اور آپ سے بڑی عقیدت رکھتے تھے۔ پھر آخری کتب کے لیے آپ بنوری ٹاؤن کراچی تشریف لے گئے۔ مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ آپ سے بڑی محبت کرتے تھے، شفقت کرتے تھے، اور آپ کو فرمایا کرتے تھے کہ تمہارا چہرہ بتاتا ہے کہ تم وقت کے ولی اور وقت کے جو ہے خطیب اعظم بنو گے۔ اور پھر وہاں بنوری ٹاؤن میں آپ نے کچھ عرصہ پڑھا، مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کی، اور وہاں سے فراغت کے بعد آپ وہیں پر جو ہے کراچی ہی میں جو ہے آپ جو ہے ایک مسجد میں خطیب متعین ہو گئے، اور وہاں آپ نے جو ہے خطابت شروع کر دی۔ 1966 میں 1966 میں جب اسلام آباد بنا، تو اسلام آباد کے اندر پہلے سے جو ہے ایک تنظیم المساجد تھی، جو پورے اسلام آباد کے اندر دین کی تبلیغ اور مساجد مدارس کی تعمیر کے لیے اور امت کی اصلاح کے لیے یہاں کے بیوروکریٹس نے بنائی تھی۔ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ تنظیم جو تھی، یہ جو ہے جو مساجد ہے، یہ تنظیم کسی عالم نے یا کسی شیخ الحدیث نے نہیں، بلکہ اختر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ایک بڑے اچھے تاجر تھے، اور اسی طرح جو ایک بہت بڑے بیوروکریٹ تھے حافظ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ان دو نے مل کر جو ہے یہ اتحاد جو ہے بنائی، یہ مساجد بنائی، اور اس میں مساجد کو رجسٹرڈ کیا، مساجد کو آباد کرنا، تعمیر کرنا، نیا اسلام آباد دارالحکومت بنا ہے، اب کراچی سے شفٹ ہوا ہے، اب یہاں صحیح العقیدہ مساجد ہوں، مدارس ہوں، علماء کی بڑی کھیپ ہو، اور یہاں پہ قرآن و سنت کا ایک ماحول ہو، صحیح معنوں میں اسلام آباد بنے۔ تو اس کے لیے حافظ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت عظیم شخصیت ہیں، اور یہ ام حسان صاحبہ کے والد ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ مہم چلائی، اور مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا اور فرمایا کہ حضرت اسلام آباد کی آبادی کے لیے ہمیں ایک بہترین خطیب دیں۔ مرکزی مسجد اسلام آباد کی بن رہی ہے، اور وہ مسجد جو ہے اسلام آباد کی مرکزی ہوگی، چونکہ یہ سیکٹر سارے لال تھے اس کی دیواریں، تو اس لیے لال کوارٹر بھی وہ کہلاتا تھا آگے سیکٹر، اور یہ بھی اپارا کے ساتھ جو گھر تھے یہ لال تھے، تو اس لیے مسجد بھی لال مشہور ہو گئی، بعد میں پھر شہداء کے خون سے بھی لال ہو گئی۔ اب یہ لال مسجد جو ہے، اس کی پہلی بنیاد میں جو خطیب بنے ہیں وہ مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کو حافظ یونس صاحب اور اختر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا۔ تو ان دو کی محنت سے آپ دیکھیے
کہ مولانا عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ پہ مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر اٹک گئی، اور آپ کو اپنے ہزاروں شاگردوں میں مولانا عبداللہ صاحب نظر آئے اور ان کو کہا کہ آپ چلے جائیں اسلام آباد۔ آپ نے بالکل اف تک نہیں کی، حالانکہ نیا شہر تھا، بالکل ابھی آباد نہیں تھا، اور کراچی جیسا تاریخی شہر چھوڑنا، لیکن مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ اور دین کی اتنی فکر رکھتے تھے اور استاد کی اتنی عزت کرتے تھے کہ آپ نے وہاں سے سفر کیا، ہجرت کی اور اسلام آباد تشریف لائے تو حاجی اختر حسن صاحب کے گھر پہ ٹھہرے اور انہوں نے پہلے ان کو ویلکم کہا۔ حافظ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا تعاون کیا حضرت کے ساتھ، اور حضرت مولانا عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کو باقاعدہ طور پہ مسجد میں وہاں پہ ذمہ داریاں دی گئیں، پھر گھر آپ کا ہو گیا، پھر آپ کو الحمدللہ وہاں پر جو ہے آپ نے خطابت شروع کی، اور 1966 سے لے کر 1998 تک 98 تک آپ لال مسجد کے خطیب رہے، اور لال مسجد پہ آپ کی صدائے حق گونجتی رہی، ہر تحریک تنظیم کا وہ مرکز رہا، چاہے وہ صحابہ کا دفاع ہو، چاہے وہ اہل بیت کی شان ہو، چاہے وہ ختم نبوت کا دفاع ہو، چاہے وہ اسلامی سیاست ہو، چاہے وہ تبلیغ دین ہو، چاہے کوئی بھی فتنہ ہو اس کے خلاف بولنا ہو، تو آپ صدائے حق بلند کرتے رہے۔ آپ کو تکالیف ہوتی رہیں، آپ کو کئی بار اغوا کیا گیا، کئی بار جیل میں آپ کو پھینکا گیا، بلکہ آپ کے ایک جیل کے ساتھی مجھے بتا رہے تھے کہ ہم قید میں تھے اور رات کو ہمارے باتھ روم کوئی صاف کر دیتا تھا، حالانکہ لوگ صاف نہیں کرتے تھے، وہاں کے جو سٹاف تھا جیل کا وہ کہتا تھا قیدی خود کرے، اور قیدی بھی گند بہت وہاں، اور پرانے باتھ روم تھے، کہتے ہیں ہم حیران تھے، صبح لش پش باتھ روم ہوتے تھے۔ ہم نے ایک دن چھپ کے دیکھا تو مولانا عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ رات کو اٹھ کر جو ہے سارے قیدیوں کے باتھ روم صاف کر دیتے تھے۔ یہ تھے شہید اسلام، اور ایسے اللہ والے انسان تھے کہ میں نے ان کو اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ میں ایک مرتبہ حضرت کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو حضرت کی عادت تھی عصر کے بعد بھی اور فجر کے بعد بھی، کہ فجر کے بعد آپ پہلے آتے جماعت کراتے، پھر اس کے بعد جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کرتے، اور پھر اشراق کے بعد آپ بیٹھ جاتے، لوگ آپ کے پاس آنا شروع ہو جاتے، حضرت ہمارا یہ کام ہے فلاں وزارت سے، فلاں منسٹری سے، فلاں افیسر کے ساتھ، تو آپ انہیں رکے لکھ کے دیتے رہتے، اور بعض کو ان افیسران کے گھر لے جاتے، چلو میرے ساتھ۔ میں نے خود دیکھا آنکھوں سے کہ افیسران آفس جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھ رہے ہوتے، مولانا عبداللہ شہید ایک دم پہنچ جاتے اور ان سے کہتے بھائی اس کو بھی ساتھ لے جاؤ، اس کا فلاں کام ہے، آپ کو اللہ ثواب دے گا، میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گا۔ وہ بندہ ایک دم کہتا میرے ساتھ بھیج دیں، افیسر اس کو لے جاتا اور اس کا کام کر دیتا۔ ایسا اللہ کا ولی آج تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، نئی نسل کو نہیں پتا۔ المیہ یہ ہے، میں نے یوٹیوب پہ سرچنگ کی، اتنے لاکھوں آپ کے مرید ہیں، لاکھوں آپ کے شاگرد ہیں آپ سے علم حاصل کرنے والے، اور میں آپ کو حیرت کی بات بتاؤں، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا جو صحیح اصل ان کا پرسنل سیکرٹری ہے، جو میڈیا پورے کو کنٹرول کرتا ہے، اور آج بھی وہ پاکستان میں ان کے ہر جگہ ساتھ ساتھ نظر آپ کو آتا ہے، یہ جامعہ فریدیہ اسلام آباد سے پڑھا ہوا ہے، مولانا عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد ہے۔ ایسے لاکھوں شاگرد ہیں آپ کے، لیکن یوٹیوب پہ ایک ویڈیو بھی آپ کی زندگی کے بارے میں نہیں۔ میں نے اس لیے یہ بنائی تاکہ ہم اس شہید کو خراج تحسین پیش کریں، روز محشر اس کی شفاعت لیں۔ ایسا عجیب خاندان ہے یہ، ایسا عظیم خاندان ہے یہ کہ حضرت یوسف کو یہ شرف تھا کہ وہ خود نبی، والد یعقوب نبی، اور دادا اسحاق نبی، اور پردادا ابراہیم نبی، اور ابو بکر صدیق کو یہ شرف ہے کہ آپ خود صحابی، آپ کے والد ابو قحافہ صحابی، آپ کے بیٹے عبد الرحمن صحابی، اور بیٹے کی اولاد بھی صحابی۔ اور یہ خاندان، اس کو بھی ایک شرف ہے جو کائنات میں بہت کم لوگوں کو ملا ہے۔ ایک کیا کہ مولانا عبداللہ خود بھی شہید، آپ کے بیٹے عبد الرشید غازی بھی شہید، آپ کے پوتے جو ہے آپ کے پوتے حسان غازی وہ بھی شہید، اب مولانا عبداللہ شہید کی بیوی جو تھی وہ بھی شہیدہ، اور آپ کے نواسے، آپ کے بھتیجے، آپ کے بھانجے، بہت سے خاندان کے لوگ جو ہے اس شرف کو پائے ہوئے ہیں۔ تو یہ خاندان بہت عالی ہے، اور اللہ نے اس کو ایک مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ مولانا عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ جامعہ فریدیہ کئی بار پیدل جاتے، اور کئی بار ایسا ہوتا، میں مارکیٹ میں تھا، ہمارے ساتھ اوپر بہت بڑا آفس تھا، تو سعید صاحب تھے، ان کا آفس ہے، سعید صاحب ابھی بھی ہیں، تو مولانا عبداللہ ان کے پاس آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ کئی بار دہی ان کو پیش کیا ہم نے کھانے کے لیے، وہ دہی کے علاوہ بہت کم چیز کھاتے تھے، اور ان کو سعید بیٹا کہتے تھے، اور ان سے اکثر سفر میں بھی وہ ساتھ ہوتے تھے، اور آج بھی بتاتے ہیں کہ باہر کئی ملکوں میں سفر میں ساتھ رہا، چندے کا جو پیسہ ملتا وہ مجھے کہتے اپنے پاس رکھو،
میری جیب میں نہیں ہونا چاہیے، یہ مدرسے کا ہے، یہ مسجد کا ہے۔ اتنا احتیاط کرتے تھے، اور مجھے کئی بار فرمایا کہ بیٹا جاؤ وہ افغانی نان لے آؤ پشاور موڑ سے، میں لا کر دیتا تو وہ اپنے فریج میں رکھ دیتے اور کئی دن وہ کھاتے رہتے، انہیں کھانے کا لالچ ہی نہیں تھا۔ اور میں ایک مرتبہ پارا سے بیٹھا لال مسجد سے 1 نمبر گاڑی پہ، تو میں جیسے ہی بیٹھا تو تھوڑی دیر کے بعد مولانا عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی ساتھ آ کے بیٹھ گئے، تو لوگوں نے ایک دم دیکھا، کوئی یوٹیوب نہیں، کوئی میڈیا کا دور نہیں، لیکن دنیا جانتی تھی مولانا عبداللہ خطیب اسلام آباد ہے، اور ایسا زہد و تقویٰ تھا کہ سعودی لباس پہنا ہوا، جیسے ہی بیٹھے میرے ساتھ تو میں نے بھی ہاتھ ملایا، سب نے ہاتھ ملانا شروع کر دیا۔ تو جب تھوڑی گاڑی چلی تو میرے پاس 2 روپے کا نوٹ تھا، 1 روپے کرایہ تھا، میں نے 1 روپیہ نکال کے اپنا اور ایک ان کا 2 روپے کا نوٹ دیا کہ حضرت کا بھی کرایہ لے لو۔ میں چھوٹا بچہ تھا اور میٹرک میں تھا تقریباً، تو حضرت نے پوچھا کس کلاس میں ہو بیٹا؟ میں نے کہا حضرت میٹرک میں ہوں۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا عالم بنو، عالم، اللہ تمہیں بہت عزت دے گا، بہت آگے جاؤ گے۔ اور میرے پیار سے یوں ہاتھ پھیرا سر پہ اور مجھے دعا دی، اور میں نے کرایہ دیا تھا، حضرت نے نہیں کہا نہ دو، حضرت نے کہا چلو، وہ ہمارا دعا حضرت کی ہمیں ایسی لگی۔ اس کے بعد میں نے کتابیں پڑھی، اللہ کا فضل ہے، اور آج دنیا عزت کرتی ہے۔ اس کے پیچھے مین دعا حضرت مولانا عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ ہم نے ایک مرتبہ مری سے ہمارے دوست آئے کہ حضرت سے مری کے لیے ٹائم لیں، ہم گئے حضرت کے پاس، حضرت نے ٹائم دے دیا، سادہ طبیعت تھے، ایسے ٹائم دیتے تھے کہ ایک مجھے وزارت داخلہ کے ریٹائرڈ آفیسر ہیں، مجھے بتانے لگے میں نے حضرت سے مغرب کا درس کا ٹائم لیا تھا، تو آگے G6 میں ہی تو مسجد میں، تو میں جب گیا تو حضرت سے میں نے کہا حضرت مغرب کا درس کرنا ہے، تو کہا چلو بھائی، تو باہر نکلے، تو میں نے کہا حضرت آپ ویٹ کریں میں ٹیکسی لے لوں، میرے پاس تو سائیکل ہے۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی سائیکل پہ پیچھے بیٹھ جاؤں گا۔ وہ حیران تھا، وہ مجھے کہتا ہے، آج تو وہ بہت آگے ہے بندہ، بہت بڑے عہدے پر ریٹائر ہوا، کہتا ہے میں حیران ہوں خطیب اسلام آباد میری سائیکل کے پیچھے بیٹھے ہوئے اور میں سائیکل چلا رہا، نہ ناز نہ نخرہ۔ آج تو ہمارے خطبہ کے، نعت خوان حضرات کے، قرہ کے اتنے نخرے ہوتے ہیں، پہلے سے پلاننگیں طے ہوتی ہیں، خطبہ ٹائم نہیں دیتے، اگر تھوڑی سی عزت میں کمی آ جائے۔ وہ خطیب اسلام آباد کوئی پروٹوکول نہیں، اللہ نے آج انہیں جنت میں پروٹوکول دیا ہوا ہے۔ ہمارے مری کے دوست نے کہا ٹائم لیں حضرت سے، میں ٹائم لینے گیا، حضرت نے ٹائم دے دیا۔ ہم جب وقت مقررہ پہ حضرت کے پاس پہنچے، وہ اندر گئے، ہم یوں رستے سے بائی گیٹ سے جو روڈ سے رستہ سیدھا جا رہا تھا ان کے کمرے مین دروازے کی طرف، تو وہاں ہم نے جا کے دستک دی، حضرت باہر نکلے، تو میں نے کہا حضرت آپ نے ٹائم دیا؟ ہاں ہاں چلو چلو، تو اندر گئے اور واپس آ گئے اور ہمارے ساتھ چلے۔ جب بھائی روڈ پہ پہنچے تو ایک دم کہنے لگے بھائی ایک بات کہوں تو برا تو نہیں منائیں گے؟ میں نے کہا جی حضرت بولیے۔ کہا میری والدہ بہت سخت بیمار ہیں اور میں دل نہیں مان رہا کہ میں ان کو چھوڑ کے جاؤں، میں ان کی خدمت کرتا ہوں، تو میں اگر آپ مجھے رخصت دے دیں تو مجھ پر احسان ہوگا آپ کا۔ تو میرا بھی ان کی لہجہ اور ان کی اس طرح لجاجت دیکھ کر اور تقویٰ اور ان کی بزرگی دیکھ کر ویسے ہی جو ہے میں پسیج گیا تھا۔ میں نے کہا حضرت آپ بعد میں ٹائم دے دیجیے گا، ابھی والدہ کی خدمت کریں۔ بڑی دعائیں دی ہاتھ اٹھا کے، کہا اللہ آپ کو عزت دے، آپ نے مجھے رخصت دے دی۔ اچھا اب دیکھیے یہ ہے انداز، یہ ہے انداز ہمارے خطبہ کا، ایسے ہونا چاہیے۔ اب آپ ایک مرتبہ میں بچوں کو، بہت پرانی بات ہے 1994-5 کی، میں کچھ عرصہ حفظ پڑھایا ایک مدرسے میں، تو میں بچے بہت شرارتی تھے، میں انہیں کھانا کھلا رہا تھا اور اسٹک ہاتھ میں تھی، وہ شور نہ مچائیں، وہ کھانا کھا رہے، میں یوں ڈنڈا یوں کر رہا، تو تھوڑی دیر گزری کہ پیچھے سے آ کر کسی نے میرے ہاتھ سے ڈنڈا کھینچ لیا، اسٹک لے لی۔ میں نے یوں مڑ کے دیکھا، مولانا عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور مجھے کہا بیٹا یہ انسانوں کے بچے ہیں، یہ پیار مانگتے ہیں، ڈنڈا نہیں مانگتے، انہیں پیار سے سمجھاؤ۔ اور میں نے ایک دم حضرت کو ہاتھ ملایا اور میں نے حضرت کے ہاتھ چومے، میں نے کہا حضرت آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ اس کے بعد آج تک ہاتھ میں اسٹک نہیں لی۔ مدرسے میں اپنے بھی الحمدللہ میں نے 8-9 سال کتابیں پڑھائیں، لیکن اسٹک ہاتھ میں رکھ کے کبھی بھی بچوں کو نہیں پڑھایا۔ ایسے اللہ والے آدمی، ہم گئے اردن، تو ڈیڈ سی، بحر میت، مولانا قاری حنیف جلندری صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بتایا کہ میں 1980-82 میں مولانا شاہ نفیس الحسینی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبد الرحمن اشرفی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاری سید الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح جو ہے مولانا عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور بنوری ٹاؤن کے بڑے بڑے اکابر، اور ہم سارے یہاں آئے تو ڈیڈ سی میں یہاں مولانا عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے نہائے تھے، جس میں چیز ڈوبتی نہیں ہے، تو بحر میت۔ تو میں نے کہا بیٹا میرا عبداللہ، حافظ عبداللہ قریشی ساتھ تھے، میں نے کہا بیٹا چھلانگ مارو،
آپ بھی نہاؤ۔ مولانا عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا اس سے بیماریاں خارج کی دور ہوتی ہیں جسم سے، اور جسم پہ جراثیم ختم ہوتے ہیں، تو وہ نہایا اس میں۔ اصل مولانا عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے ایک بڑا مقام عطا کیا تھا، اور آپ دیکھیے کہ آپ ہمیشہ حق بات کے لیے ڈٹ جاتے تھے، اور آپ نے ہمیشہ اکابر کی بڑا دفاع کیا، خدمت کی، اور آپ عصر کے بعد باقاعدہ طور پہ لوگوں کے کام کرتے تھے، ان کو فون کرتے ان کے لیے، اور بعض غیر مسلموں کے کام کر دیتے، مسلک کے بندے کو چھوڑ کر ہر مسلک کا بندہ آتا، جامعہ فریدیہ جاتے اور وہاں مشکات شریف کا درس دیتے، اور اس کے بعد آپ اپنے آفس میں بیٹھتے، لوگ آتے مسائل بتاتے، آپ دفتروں میں فون کرتے فلاں آفیسر اس کا کام کر دو۔ ایسا بندہ آج ہمیں پورے پاکستان کے کسی مدرسے میں نہیں ملتا جو مولانا عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کا کردار تھا، جو آپ کی زندگی کا تھا۔ مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائمنڈ کے بہت بڑے بزرگ تھے، وہ میں ان کی زیارت بھی کی۔ آپ نے فرمایا کہ پنڈی اسلام آباد پہ عذاب دو بندوں کی وجہ سے رکا ہوا ہے، ایک مولانا عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ اللہ کا ولی ہیں، جب تک زندہ ہیں اللہ عذاب نہیں لائے گا، اور مولانا خلیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو زکریا مسجد کے بڑے بزرگ تھے تبلیغی مرکز کے، تو جب یہ دونوں دنیا سے چلے گئے تو آج ملک کے حالات دیکھیں، معیشت کے حالات دیکھیں، اسلام آباد کے حالات دیکھیں۔ تو مولانا عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ جب اسلام آباد آئے تو 1966 میں، تو آج تک آپ کا ذاتی گھر کوئی نہیں۔ ان کی ایک بیٹے مولانا عبداللہ عزیز غازی ہیں دامت برکاتہم العالیہ، ایک ان کے بیٹے غازی عبدالرشید شہید رحمۃ اللہ علیہ جو دنیا سے چلے گئے، 3 بیٹیاں ہیں آپ کی، لیکن ذاتی گھر نہ مولانا عبداللہ شہید کا، نہ مولانا عبدالعزیز دامت برکاتہم العالیہ کا، اور نہ غازی عبدالرشید رحمۃ اللہ علیہ کی فیملی کا۔ اب آپ یہ دیکھیے اللہ نے ان لوگوں کو دین کے لیے قبول کیا، لاکھوں آپ کے شاگرد ہیں، لاکھوں آپ سے فیض پانے والے ہیں، اور رویت حلال کمیٹی پاکستان کے آپ چیئرمین تھے، اور آپ مدارس کا بڑا نظام چلاتے تھے۔ پنڈی اسلام آباد میں جتنے مدرسے مسجدیں آپ کو ملیں گی، ان میں مین کردار مولانا عبداللہ شہید کا ہے۔ سرکاری مساجد بنائیں، اس میں خطبہ اپنے کرائے، اور اس میں جو ہے آپ ان کا ٹیسٹ لے کر انہیں سرکاری جاب کراتے تھے۔ پنڈی اسلام آباد کے علماء آپ کے احسان تلے دبے ہوئے ہیں، اور آپ نے سب کو سپورٹ کی، اور سب کو جو ہے آپ نے مدارس مساجد خانقاہیں بنا کر دیں۔ اور مولانا عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کو 17 اکتوبر 1998 کو جب آپ مشکات کا درس دے کے آ رہے تھے، اور آپ لال مسجد میں اپنے جب گھر کی طرف چلے، فروٹ والے سے فروٹ تھوڑا سا لیا تو فائرنگ کرنے والا تعاقب میں تھا، اس نے فائرنگ شروع کی۔ مولانا عبدالعزیز دامت برکاتہم العالیہ پیچھے آ گئے تھے، لیکن وہ دوڑے جب آپ کی طرف تو ان پہ بھی فائر ہوا، لیکن وہ لیٹ گئے۔ مولانا عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ موقع پہ شہید ہو گئے۔ میں اسلام آباد کی ایک مارکیٹ میں اس وقت اہم عہدے پر تھا، تو ہم نے پوری مارکیٹیں بند کرائیں، ہم نے باقاعدہ طور پہ وہاں پہنچ گئے۔ وہاں مولانا عبداللہ شہید رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز کے بعد وہاں سے آپ کے نماز جنازہ کے لیے آپ کو ڈی چوک لایا گیا، وہاں آپ کی نماز جنازہ کی جو ہے ادائیگی ہوئی۔ پھر آپ کو جامعہ فریدیہ میں آپ کے مدرسہ میں، یہ مدرسہ جو ہے یہ آپ کا بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے، وہاں پر آپ کو جو ہے تدفین کی گئی۔ مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے آپ کے بارے میں جو کلمات کہے ہیں کہ اسلام آباد میں ایک خطیب کی ضرورت تھی، جب ایوب خان نے اسلام آباد دارالحکومت بنایا، مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے معتمد خاص شاگرد کو یہاں بھیجا، اور یہی بات مولانا عبد المعبود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سوانح میں لکھی کہ جب آپ اسلام آباد تشریف لائے تو پہلا جامعہ فرقانیہ راولپنڈی میں علماء کا اجتماع مولانا عبد الحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا، تو مولانا عبداللہ صاحب کو کوئی نہیں جانتا تھا کہ کون ہیں یہ۔ جب آپ آئے آپ نے علمی گفتگو فرمائی، سارے علماء دھنگ رہ گئے کہ واقعی اسلام آباد کے لیے ایسا خطیب چاہیے۔ طلسماتی خطیب تھے، بیان کرتے تھے، مبہوت ہو جاتا تھا مجمع، مختصر بیان کرتے تھے، جامع بیان کرتے تھے، لوگوں کے دلوں کو جیت لیتے تھے، زہد و تقویٰ کا پہاڑ تھے۔ عرب بھی آپ کی بڑی عزت کرتے تھے، اور آج بھی عرب آپ کو جانتے ہیں بڑے محبت سے، اور آپ کا ہر جگہ جو ہے اس زمانے میں آپ عمرے پہ جاتے، ایسے مدینہ جاتے ہوئے رستے میں روتے ہوئے دروشی پڑھتے تھے، اور مکہ میں اتنا ادب ملحوظ رکھتے تھے، مدینہ میں اتنا ادب ملحوظ رکھتے تھے۔ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کے خاندان کی اللہ حفاظت فرمائے، ہمیں قیامت کے دن کی شفاعت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔